नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब तू करीमी रसूले तो करीम सद शुक्र मन मयाने दो करीम। या रब तू रहीमी रसूले तो रहीम गुनहगारम चे खौफ मयाने दो रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सामीन ज़ीवकार, आज की गुफ्तगू में आकर की ये कोशिश होगी कि चंद एक गलतियां जो गलतुल आम हो चुकी हैं उनकी निशानदही की जाए और अपने सामीन की खिदमत में ये गुजारिश की जाए कि अगर खुदा न खास्ता आप भी इस तरह पढ़ते हैं तो पहली फ़ुर्सत में अपनी इन गलतियों को दुरुस्त करें, और अगर हमारा इस काविश से आपको फ़ायदा हुआ है तो और आप चाहते हैं कि औरों तक भी ये पैगाम पहुँचे तो हमें हमारी वीडियो वायरल करने में हमारी मदद करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक खालिसतन दीनी पैगाम है, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए। ऐन मुमकिन है हमारे किसी बहन भाई की नमाज दुरुस्त हो जाए हमारे बताने से, हमारी निजात का ज़रिया और समा बन जाए। तो स्टार्ट करते हैं सना से। सना के अंदर अमूमन लोग गलती करते हैं। सना का पहला लफ्ज़ ही हम गलत पढ़ते हैं। पहला लफ्ज़ है सुब्हानकल्लाहुम्मा, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, जबकि अमूमन जो लोग मारूफ तरीके से नहीं पढ़े हुए वो इसको पढ़ते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा, खड़ा ज़बर नहीं पढ़ते। तो पहली गलती, अगर आप पढ़ते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा तो माशाअल्लाह ये तो बहुत बेहतर है। अगर अभी आपकी ये गलती दुरुस्त हुई है तो आप दुआ करें कि अल्लाह मेरी इस काविश को कबूल और मंजूर फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा, ये पहली गलती जो आपकी दुरुस्त हुई है, कोशिश करें ताकि औरों को भी दुरुस्त हो। व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, यहाँ दूसरी गलती होती है अमूमन। मैं फिर कहूँगा, जिन्होंने मारूफ तरीके से पढ़ा है, तजवीज़ व क़िराअत के साथ पढ़ा है, उनके उस्ताद मोहतरम कारी थे, तो यकीनन उनकी तो ये गलती नहीं हो सकती। जिन बेचारों के उस्ताद कुरान हज़रात में से कोई नहीं था, आम कुरान पाक पढ़ने वाले असातिज़ा थे, मारूफ तरीके से उन्होंने नहीं पढ़ रखा था, तो उन्होंने आपको भी ऐसे ही पढ़ाया होगा, तो आप भी इसे व तआला जद्दू का पढ़ते होंगे। तो मेरा भाई ये भी गलती है। तो यहाँ खड़ा ज़बर है, मेहरबानी करके अपनी इस गलती को भी दुरुस्त करें। अल्लाह करे आप दुरुस्त ही पढ़ते हों। अगर आज आपकी ये गलती दुरुस्त हो रही है तो हमें अपनी दुआ में याद रखें। व तआला जद्दुक वला इलाहा गैरुक, तो ये है सना, नमाज का बिल्कुल इब्तदाई हिस्सा। यहाँ दो गलतियाँ जो अमूमन की जाती थीं, हमने उनकी तसहीह करने की कोशिश की है। अब आते हैं आगे सूरह फातिहा की जानिब। यहाँ सूरह फातिहा के अंदर एक लफ्ज़ ऐसा है, लोग कहते हैं ना क्या है जी ज़बर ज़ेर क्या है। ज़बर ज़ेर से बहुत बड़ी तब्दीली आ जाती है। ऐसा लफ्ज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर खुदा न खास्ता बंदा वहाँ जानबूझ कर गलती करे तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। और वो लफ्ज़ क्या है? हम दुआ पढ़ते हैं नमाज के अंदर सूरह फातिहा में, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ता के ऊपर ज़बर, अनअमता अलैहिम। अगर इसी को खुदा न खास्ता कोई जानबूझ कर अनअम तो पढ़ दे, अनअम तो पढ़ दे, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो कुरान पाक का हर हरफ
ہر لفظ، ہر حرکت جس طرح گرامر کا اصول ہے اس کے مطابق پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور بے شمار قرآن پاک کے اندر ایسے الفاظ موجود ہیں جن کے اندر اگر نادانستگی سے پڑھ دیا جائے گا تو غلطی اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر وہی لفظ جان بوجھ کر پڑھا جائے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی تبدیلی آتی ہے میننگ میں۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے، اگر ہم لا علمی میں کر رہے ہیں تو پھر تو غلطی ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر کر رہے ہیں یا اس کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، لا علمی بھی اس وقت تک ہوتی ہے جب تک آپ علم حاصل نہ کریں۔ ہم ہر کام کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں، ہمارے پاس ہر طرح کا ٹائم ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو دین سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ایک تو ہم شرمدار بہت ہیں، ہمیں شرم بہت آتی ہے، دنیا کا ہر بے شرمی والا کام ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن دین سیکھنے کے لیے شرم ہمارے آڑے آ جاتی ہے۔ کیوں جی؟ دیکھ لیں اتنی عمر ہے کہ 50 سال عمر ہوگی، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، اور اس کی دیکھیں جی نماز کے اندر غلطیاں ہیں۔ اللہ کے بندے، غلطیاں ضروری نہیں ہے کہ جب آپ نے پڑھا تھا تو اس وقت غلط پڑھا تھا، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کے اساتذہ نے یقیناً آپ کو ٹھیک ہی پڑھایا ہوگا، لیکن بعد میں جب آپ پریکٹس میں آئے تب آپ سے غلطیاں سرزد ہوئی۔ اب سیکھنے کی ضرورت ہے، وقت ہے تو سیکھا جائے، سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ تو اسی طرح سورۃ فاتحہ ہی کا آخری لفظ ہے، اسے لوگ پڑھتے ہیں وَلَضَّالِّينَ۔ ایسا نہیں ہے میرا بھائی، بالکل بھی نہیں ہے، وَلَضَّالِّينَ نہیں ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، لفظ کو دیکھیں پہلے، یہ ہے ضاد۔ اس کا جتنے مخارج ہیں نا عربک کے، ان میں سب سے مشکل مخرج اسی لفظ کا ہے۔ کوشش کریں خود اس کی آواز نکالیں جو اس کی اپنی آواز ہے، اگر نہیں تو اس کے اوپر پیش تو نہ پڑے۔ وَلَضَّالِّينَ جب آپ کہتے ہیں تو اس کے اوپر پیش آ جاتا ہے، اس کو دیکھیں، اس کے اوپر زبر ہے، یہ ہے وَلَضَّالِّينَ۔ وَلَضَّالِّينَ جب غلط العام میں سے وَلَضَّالِّينَ پڑھا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ غلط نہیں پڑھتے ہوں گے۔ اگر پڑھتے تھے، آج آپ کی درستی ہوئی ہے تو آپ گنہگار کو اور میرے ساتھیوں کو جو میرے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ یہ 3 غلطیاں تو وہ ہیں جو اب تک ہم نے نماز میں نکالی۔ اسی طرح ایک اور غلطی عام ہے، درود پاک ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، نماز ہی کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں، کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہم صلی علی۔ جب آپ اس کو کھول کر دیکھیں نماز کو تو اس کے اوپر لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی طرح دوسرا اللہم ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ چند ایک غلطیاں جو میرے ذہن میں آئیں کہ لوگ عموماً کرتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اس طرح ایک اور غلطی مجھے یاد آ گئی ہے، وہ درود پاک کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، عام لوگ اسے کیا پڑھتے ہیں؟ رب جعلنی، رب جعلنی، رب جعلنی نہیں ہے، ربی جعلنی، ربی جعلنی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس طرح یہ بھی آپ کس سے بھی پوچھ لیں، آپ کو دعا آتی ہے؟ سنائیں نماز کی دعا کون سی پڑھی جاتی ہے، تو وہ یہی کہے گا رب جعلنی مقیم الصلاۃ۔ میرا بھائی رب جعلنی نہیں ہے، ربی جعلنی، ربی جعلنی۔ با کو جیم کے ساتھ ملانا ہے، جیم کے اوپر کلکلا ہے، ربی جعلنی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ۔ تو میرا بھائی اگر اللہ کرے کہ آپ غلط
نہ پڑھتے ہوں ٹھیک پڑھتے ہوں، اگر آپ غلط پڑھتے تھے، آج آپ کی یہ کیسٹ، یہ آڈیو، یہ ہماری ویڈیو دیکھنے سے آپ کی غلطی درست ہوئی ہے تو ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ایک اور عام قرآن پاک کی آیت ہے جسے ہم کثرت سے استعمال کی جاتی ہے الحمدللہ، اور آلموسٹ ہر مسلمان بندہ اسے استعمال کرتا ہے، استعمال میں لاتا ہے، تلاوت کرتا ہے اسے۔ وہ کب؟ جب ہمارے ہاں کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، کسی کے فوت ہو جانے کی خبر ملتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کون سا جملہ بولتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عام لوگ اسے کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا کا معنی ہے بے شک، جبکہ یہاں اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ انا للہ، انا للہ، انا کے اوپر جب تک صرف لفظ انا جو ہے وہ اور معنی میں آتا ہے، انا دوسرے معنی میں، اس کے اوپر زبر ہے، زبر کے بعد الف ہے تو اس کو کھڑے زبر کے برابر لمبا کرنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں اس کا ایک فائدہ بھی میں بتانا ضروری سمجھوں گا کہ ہم تو اسے صرف استعمال کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اس وقت جب ہمیں کسی کے فوت ہو جانے کی خبر ملے، اور کہنا بھی چاہیے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ الحمدللہ اس کے اندر کتنے حروف ہیں؟ 16 حروف ہیں۔ 16 حروف جب آپ تلاوت کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، اور 10 درجات بلند ہوں گے۔ 16 کو ضرب دینا 30 سے تو کتنا اللہ کا کرم ہوتا ہے، کتنا اللہ پاک کریم ہے کہ محض چند سیکنڈ کے اندر اللہ پاک نے آپ کو کتنا انعام عطا فرما دیا۔ خدا نخواستہ اگر اس میں غلطی ہوئی تو، درست ہوا تو یقیناً آپ فیض یاب ہوں گے۔ آپ اپنی اس غلطی کو درست کریں۔ تو میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں یہاں، آپ کے ساتھ بھی بے شمار مرتبہ ہوا ہوتا ہے۔ ہر ایک بندہ کسی کو اس سے مفر مکر نہیں ہے کہ انسان کا نقصان ہوتا ہے، انسانی زندگی میں بے شمار نقصان ہوتے ہیں۔ تو یہ میرا تجربہ ہے الحمدللہ کہ جتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے، کتنا قیمتی ہو، جب آپ اس نقصان کے ہونے پہ، جب کہ ہمارا عام معمول تو یہی ہے نا کہ ہم کسی کے فوت ہو جانے کا جب ہمیں علم ہوتا ہے، خبر ملتی ہے، تب ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن میں جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، یہ صرف فوت ہو جانے پر آپ اس کی تلاوت نہ کیا کریں وہ بھی، لیکن صرف اس کے لیے نہیں، جب آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی نقصان ہو جائے تو آپ فوراً یہ آیہ پاک کا حصہ اس وقت پڑھا کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ پاک آپ کو اس نقصان پر صبر عطا فرما دے گا، ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ، عین ممکن ہے کہ وہ نقصان جو آپ کے سامنے ہوا اور اس پہ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، میرا پروردگار چاہے تو وہی چیز عین اسی حالت میں جس طرح آپ کا نقصان ہوا، اسی طرح میرا پروردگار آپ کو پورا کا پورا لوٹا دے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو اللہ پاک آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرما دے گا، اس کے متبادل کوئی چیز اللہ پاک عطا فرما دے گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس نقصان سے جو اس کی مالیت ہے، جو اس کی قیمت ہے، اس سے زیادہ قیمت والی کوئی چیز یا اس سے زیادہ مالیت والی کوئی چیز اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے کہ اللہ پاک خزانوں کا مالک ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ جب بندہ اس سے لو لگاتا ہے تو پھر وہ نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ یہ ہم ہی ہیں جو اس کے قرب کے متلاشی نہیں ہیں۔ جو بھی اس کے قرب کا متلاشی ہوا، اللہ پاک نے اسے نواز دیا، دونوں جہانوں کی
नेमतों से सरफराज फरमा दिया। तो मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के फ़वाइद बता रहा था। 2 फ़वाइद आपको बताए, ऐन मुमकिन है। पहला फ़ायदा तो ये है कि आपको इतनी नेकियां मिलेंगी। दूसरा फ़ायदा ये है कि अल्लाह पाक आपको उसका नेमुल बदल अता फरमा देंगे, और अल्लाह के ख़जानों में कमी नहीं है, वो चाहे तो उससे बेहतर चीज़ आपको अता फरमा दे। अगर इस दुनिया में नहीं तो आपको उसका नुकसान पूरा हुआ, नहीं आपको उसका नेमुल बदल मिला। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क़यामत के दिन जब आप अल्लाह करीम की बारगाह में जाएंगे तो अल्लाह पाक इस पर आपको अजर व सवाब अता फरमाएगा। आप कहेंगे ए परवरदिगार, ये काम मैंने किया ही नहीं था, इसका ये अजर व सवाब मुझे किस हिस्से से आया, किस वजह से आया, किस नेकी से आया? तो अल्लाह पाक फरमाएगा, ए बंदे, तुझे फलां नुकसान पहुंचा था जिस पर तूने सब्र किया था और ये कलमा दोहराया था, मैं चाहता तो तुझे उसका नेमुल बदल अता करता, उससे बेहतर कोई चीज़ अता करता। ना तुझे नेमुल बदल मिला, ना उससे कोई बेहतर चीज़ मिली, लेकिन तूने उस पर सब्र किया, तो आज उस सब्र करने पे मैं रब्बे जुल जलाल तुझे ये अजर व सवाब अता फरमा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज की गुफ्तगू का यहीं पे इख्तिताम होता है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी आज की इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आखिर में फिर यही अर्ज़ करूँगा कि अगर आज की वीडियो से आपको किसी भी किस्म का कोई फ़ायदा नसीब हुआ और आप चाहते हैं कि और दीगर लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों, तो हमारी वीडियो को वायरल करें, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बनें और लोगों को सब्सक्राइब करने की दावत दें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।